ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان گرامی محترم سامعین قدر، مالک کی کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کے رزق اور وقت میں اضافہ عطا فرمائے، اور بانیان کی اس زحمت کو، اس تکلف کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ مالک ہمیں حق پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً ٹائم بڑا کم ہے، ایک تو بعد میں اذان کا، یقیناً نماز کا ہونا چاہیے مسئلہ، دوسرا تھوڑا سا مولانا صاحب کا ٹائم اوپر ہو گیا، اور دوسرے جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور پھر میں درمیان میں ہوں، اور پھر ہمیں پابندی تو ہوتی ہے نا جی، چونکہ پابندی کا نام ہی تو شریعت ہے جی۔ صلوات پر محمد۔ بس میں چند ایک منٹوں میں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، قبلہ صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ کہیں کی اینٹ کہیں کروڑا، مال پتی نے کن بن جوڑا۔ چونکہ موضوع تو میں شروع کر ہی نہیں سکتا، بس میں ادھر سے ادھر سے کر کے آپ کا ٹائم پورا کروں گا، اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ کے سامنے آیت تطہیر پڑھی ہے، تلاوت کی ہے۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ پروردگار فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ، کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے، ارادہ یعنی چاہت یہ ہے۔ دو طرح کی چاہت ہوتی ہے امیر صاحب، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی چاہت ہے کہ آپ یہ کام کریں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ اللہ کی چاہت ہے، لیکن یہ ڈائریکٹ نہیں ہے، یہ واسطے کے بغیر ہے۔ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، فلاں کریں، لیکن اس کا کوئی ہمارے اوپر اس میں کوئی زور نہیں ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، دو رستے دیے ہیں، شکور اور کفور کا اختیار دیا ہے۔ حالانکہ ہے چاہت، لیکن یہ ایسی اس کی چاہت ہے کہ جس میں اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں، ہمیں اس نے اختیار دیا ہے۔ اور دوسری اس کی چاہت کیا ہے کہ جس میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ یہ تو ہے کہ نماز پڑھو میری چاہت ہے، لیکن اختیار ہے تمہیں روزہ رکھو، اس میں میری چاہت ہے، لیکن تمہارا اختیار ہے۔ لیکن جب اللہ نے اہل بیت کے متعلق یہ فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ نہیں کہا کہ اس میں تمہاری چاہت ہے، تمہارا اختیار ہے، بلکہ فرمایا کہ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ اہل بیت پیغمبر تجھ سے نجاست کو دور رکھے۔ اس میں میری چاہت ہے، کوئی واسطہ یار، اس میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں ڈائریکٹ یہ چاہتا ہوں، میں پروردگار معذرت چاہتا ہوں کہ چونکہ میں اب ٹائم پورا کر رہا ہوں، پڑھ نہیں رہا، لہذا صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد ذات پر، بارے دیگر صلوات محمد وآل محمد۔ تو جو فرما رہے، اگر غور فرمائیں تو اس آیت تطہیر کی جو تشریح اور تفسیر ہے نا جی، قبلہ نقن صاحب فرمایا کرتے تھے، اگر کسی عام الناس میں سے بھی کسی نے تشریح اور تفسیر اس کی پڑھنی ہے تو وہ اپنے گھر جا کر حدیث قصہ کو پڑھ لیا کر۔ حدیث قصہ ہر لحاظ سے آیت تطہیر کی تفسیر ہے۔
کیا تفسیر ہے آپ جانتے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں پڑھتا ہے. یقیناً حسن ظن رکھتا ہوں، مومنین کرام ہیں آپ. کیا اس میں یقیناً یہی ہے کہ سرکار دو عالم اپنی نیک دختر کے گھر جاتے ہیں اور جا کر بعد السلام یہی کہتے ہیں کہ اے میری بیٹی فاطمہ، ایتینی بالکسائل جمانی انی اجد فی بدن ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، کمزوری محسوس کر رہا ہوں، آپ مجھے چادر دیجئے. فغطینی فغطیت بہ، پاک بی بی نے چادر دی اور سرکار دو عالم نے اسے اپنے اوپر اوڑھ لیا. اب جب اوڑھا ہے، امام حسن بادشاہ تشریف لائے ہیں، آ کر سلام کیا ہے اپنی والدہ گرامی کو. میں بالکل مختصر کرتا ہوا جا رہا ہوں، میرے ذہن میں یہ تھا کہ ٹائم ہوگا آپ کو پوری حدیث قصہ سناؤں گا، لہذا چلو اپنا ایک حصہ ہے، آپ کا بھی حصہ ہے. آئے ہیں، سلام کیا، السلام علیکہ یا اماں، اے مادر گرامی میرا سلام ہو آپ کی ذات پر. سامنے بھی جناب سیدہ تھی، کوئی ہمارا نظام تو تھوڑی تھا. آپ نے بہتر جواب دیا، وعلیکم السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی. یہ نہیں دیکھا کہ 5 سال کا بچہ نہ کہ ٹھیک ہے پترا وعلیکم السلام نہ وعلیکم السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی، میرا بھی تجھ پر سلام ہو اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے دل کے میوے. امام فرماتے ہیں یا اماں انی اشم، تو جو فرما رہے اندک رائحتن طیبتن کانہا رائحت جدی رسول اللہ. اے والدہ گرامی، میں آپ کے گھر میں اپنے نانا رسول کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں. کہاں بیٹا؟ چادر کے نیچے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ گئے ہیں، جا کر اجازت طلب کی، آتاذن لی یا رسول اللہ، کیا اجازت ہے کہ میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ آپ نے اجازت دی. بعد میں سرکار امام حسین تشریف لائے. جب وہ تشریف لائے، آ کر اسی طرح سلام کیا. ماں نے جواب دیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اماں جان، میں اپنے گھر میں لفظ ہے رسول اللہ، اللہ کے رسول کی خوشبو کو سونگھ رہا ہوں، اللہ کے رسول کی خوشبو کو سونگھ رہا ہوں. بی بی نے سیم اسی طرح کہا کہ ہاں وہ چادر کے نیچے ہیں. امام حسین جاتے ہیں، معذرت چاہتا ہوں مجھے بڑی جلدی کرنی پڑ رہی ہے. جب پہنچے ہیں قریب، جا کر کیا کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا سلام ہو آپ پر. سرکار دو عالم نے جواب ارسال فرمایا اور امام پاک نے پھر کہا کہ آتاذن لی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول. میں ایک ہی نکتہ دینا چاہتا ہوں چونکہ ٹائم بہت کم ہے. کیا اجازت ہے اللہ کے رسول کہ میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ آپ غور ہی نہیں فرما رہے. آپ دیکھیں تو صحیح، اجازت مانگ کون رہے اور کہاں پہ مانگ رہے ہیں؟ چادر کے نیچے آنے کے لیے. نواسا نانے سے اجازت طلب کر رہا ہے چادر کے نیچے آنے کے لیے. پھر دہراتا ہوں کہ اجازت طلب کون کر رہا ہے؟ بھئی اجازت وہ مانگ رہا ہے جو مسجد نبوی میں حالت نماز میں پشت رسول پر بغیر اجازت کے سوار ہو جاتا ہے. بھئی اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا تو جو فرما رہے یعنی مسجد بھی اللہ کی، پیغمبر بھی اللہ کا، نماز بھی اللہ کی. مولا حسین کو اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی. میر صاحب اتنا بے تکلفی، اتنا لوز معاملہ. اور یہ جو گھر کا ایک سلسلہ ہے چادر والا، بھئی گھر کا معاملہ ہے چادر والا، نانا کی چادر میں نواسا جانا چاہتا ہے اور کہہ رہے آتاذن یا رسول اللہ، کیا اجازت ہے؟ جہاں پہ اجازت کی ضرورت تھی وہاں پہ تو اجازت طلب نہیں کی، اور جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں پہ اجازت طلب کر رہے ہیں کہ آتاذن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا اجازت ہے کہ حسین چادر کے نیچے آ جائے؟ میں یہ سمجھتا ہوں اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ غور کرو، وہاں پر اتنی بے تکلفی اور یہاں پہ تکلف ہے. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ آج کوئی پرائیویٹ معاملہ نہیں، آج کوئی سرکاری معاملہ طے پانا ہے، آج کوئی عام بات نہیں ہے.
آج چادر کے نیچے اپنی اجازت سے کوئی نہیں آ سکتا، چونکہ میں اپنے موضوع کو مکمل نہیں کر سکتا، میں وہاں پہ پہنچ نہیں سکتا، ورنہ میں آخر تک آپ کو لے کے جاتا۔ آج اپنی اجازت سے چادر کے نیچے کوئی نہیں آ سکتا، آج صرف وہی آ سکتا ہے جسے اللہ کی اجازت ہو۔ اجازت طلب کی نیچے آ گئے، مولا کائنات آئے، حتیٰ کہ پاک بی بی آئیں، جب پہنچے۔ اچھا چلے ایک اور نکتہ آپ کی حوالے کے ساتھ آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ جب آئے ہیں یہ پنجتن تو آ کر کہا کہ انی اشم، یہ مولا کائنات نے بھی کہا کہ میں اللہ کے رسول کی خوشبو کو سونگھ رہا ہوں۔ بھئی رسالت کی کوئی خوشبو ہوتی ہے؟ ویسے میرا تو یہ کہنا ہے کہ کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کی خوشبو نہ ہو۔ چل میں خوشبو نہیں کہتا، فصاحت کے لفظ میں کہتا ہوں جس کی بو نہ ہو۔ کسی کی پھر بدبو ہوتی ہے، کسی کی خوشبو ہوتی ہے۔ بھئی مٹی کی بھی خوشبو ہے، بارش کے پانی کی اپنی خوشبو ہے، جو زمین کا پانی اس کی اپنی خوشبو ہے۔ بھئی مرد کی اپنی خوشبو، معذرت چاہتا ہوں، اس کے برعکس دیکھا جائے اس کی اپنی خوشبو ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کی خوشبو نہ ہو۔ اب معترض نے اعتراض کیا کہ یہ شیعہ کیسے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہمارے امام جو 4 اور 5 سال کے تھے جی ان کو اللہ کے رسول کی خوشبو آ گئی تھی۔ یہ رافضی پتہ نہیں کیسے کیسے بات کرتے ہیں۔ اب میں اسی معترض سے جو اعتراض کرنے والا ہے میں اسی سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں بندہ خدا غور کر، خوشبو ہوتی ہے لیکن ہر کوئی سونگ نہیں سکتا، ہر کوئی ہر کوئی سونگ نہیں سکتا۔ اچھا قبلہ شاہ صاحب تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے گا، میں بڑا نروس ہو کے پڑھ رہا ہوں چونکہ مجھے پتہ نہیں کہ کب قبلہ صاحب نے آ جانا ہے، اور میرا جو ہے نا نظام سارا رستے میں رہ جانا ہے۔ ہمارے مہمان ہیں، میرے دوست بھی ہیں، یقیناً ان کو وقت دینا چاہیے، ہم یہاں کے رہائشی ہیں، ہم میزبان ہیں۔ تو لہٰذا آپ غور فرمائیں کائنات میں ہر چیز کی خوشبو ہے۔ علامہ نقن صاحب نے بھی اس کا جواب دیا، میرے ذہن میں آ گیا۔ نقن صاحب نے کہا ہاں خوشبو ہوتی ہے لیکن ایک فرق ہے۔ کون سا فرق؟ لکھتے ہیں کہ فرق یہ ہے کہ جیسی خوشبو ہو ویسی قوت شامع ہونی چاہیے۔ بھائی بڑی مہربانی جو پچھلے لوگ بیٹھے ہو، جیسی خوشبو ہو ویسی قوت شامع ہو تو بندہ چیز کو سونگ سکتا ہے۔ اگر قوت شامع ویسی نہ ہو، ابھی بھی وضاحت نہیں ہے بھئی آج کل نا ایک بیماری چلی کرونا، ہجے بھی باقی جے اگلے دن پھر سانو جے جانے زیارتاں وہ پھر پہنے لیاؤ دیو جی کووڈ کارڈ جیڑا، ہاں پھر دیو جی ٹیسٹ کرو، 90 آ گیا، پتہ نہیں کیڑا آ گیا، بہرحال معذرت چاہنا۔ یعنی تھی یا ہے قطع نظر اس کے، ڈاکٹروں نے یہ کہا ایک علامت اس بیماری کی تشخیص کی ایک علامت یہ ہے یا اس کا تشخص یہ ہے کہ بندہ جب کسی چیز کو سونگتا ہے نا تو اس کی خوشبو ہو یا جو کچھ بھی ہو وہ سونگ نہیں سکتا۔ اگر وہ سونگ نہ سکتا ہو تو کہتے ہیں ایک کرونا دا مریض ہے، ایک گل ٹھیک ہے یا نہیں جی؟ ایک نویں گل نہیں، کسی مولوی دی کسی عالم دین دی نہیں، اے حضرت ڈاکٹر صاحب دی جی سارے من لینی ہے، ہاں انہیں کرنی بھی انگریز دی دی سارے من لینی ہے، عالم دین قرآن جو کرے تو پھر اپنی مرضی کرنی ہے۔ تو جو فرما رہے انہاں کہ جی کرونا دی علامت وے کہ جنہوں خوشبو نہ آوے، قوت شامع منقطع ہو جائے، ڈسٹرب ہو جائے، وہ بندہ کرونا کا مریض ہوتا ہے، اس کے باطن میں مرض ہوتا ہے، اس لیے وہ خوشبو کو سونگ نہیں سکتا۔ یہ گل ہے وہ خوشبو کو سونگ نہیں سکتا، لیکن جب مرض دور ہو جائے تو پھر وہ سونگ سکتا ہے، اور اگر وہ مرض دور نہ ہو تو پھر وہ مر جاتا ہے۔ یہ مرض اتنی شدید تر ہے، دور ہو جائے تو خوشبو کو سونگ سکتا ہے، اور اگر دور نہ ہو تو مر جاتا ہے۔ یعنی پتا چلا کہ جس بندے کو کرونا ہو
وہ خوشبو کو سونگ نہیں سکتا. میں بھی اسی سے مخاطب ہوں, اسی عالم دین سے مخاطب ہوں جو کہتا ہے کہ یہ رسالت کی خوشبو کیسے سونگی جا سکتی ہے. اور میرا عزیز, اللہ تجھ پر رحم کرے, اللہ تجھے ہدایت دے. یاد رکھو اس بات کو کہ جس طرح کرونا کا مریض صحیح نہیں ہوتا, اسے خوشبو نہیں آتی, اسی طرح تمہارے اندر بھی ایک مرض ہے, تمہارے اندر بھی ایک مرض ہے جس کو کہتے ہیں بغض محمد و آل محمد. جب تک باقی رہے گا خوشبو نہیں سونگ سکتے, جب تک باقی رہے گا, دوہرا کے کہتا ہوں, جب تک باقی رہے گا خوشبو کو نہیں سونگ سکتے. جب مرض دور ہو جائے گا خوشبو کی بھی سمجھ آ جائے گی, خوشبو والے بھی سمجھ میں آ جائے گی. یا خوشبو کی بھی سمجھ آ جائے گی, خوشبو والے بھی سمجھ میں آ جائیں گے. آپ دیکھیں نا جی, یہ اسی ذرا مولوی عجیب طرح دے ہونے ہیں, گل جن تک پہنچا نہ لئیے سانو بھی سکون کو نہیں آتا. میں ایک اور مثال دیں, گھر میں 10 کلو چینی پڑی ہو نا جی, تے انسان جنہوں آندے نے ذویل عقول اشرف المخلوقات 10 کلو پنجابی چاہ کر کھنڈ پڑی ہوئے تے سانو نہیں پتا ہوندا گھر کسی دے پئی 1 کلو پئی, آدھا کلو پئی, یا ہے ہی نہیں. کیوں؟ اچھا چلو میں گل مکمل کر لا. تے جے ایک دانہ چینی دا جڑا گھر وچ ڈگیا ہوئے کسی گوٹھ وچ تے کیڑی پہنچ جاندی, بندہ نہیں پہنچدا, کیڑی پہنچ جاندی ہے. کیوں بھئی؟ جیسی خوشبو ہے ویسی قوت شامع ہونی چاہیے. نقل صاحب نے بھی یہی فرمایا کہ تیری قوت شامع وہ نہیں ہے. اگر تجھے یقین نہیں آتا قرآن کو کھول, سورہ یوسف کو دیکھ. بھئی جناب یوسف مصر میں موجود ہیں, جناب یوسف مصر میں موجود, یعقوب کنعان میں موجود, ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے, قمیض آ رہا ہے, کوئی یوسف نہیں آ رہا. بھئی قمیض آ رہا ہے. قرآن نے کہا انی لأجد ریح یوسف, قمیض نکلا ہے مصر سے. جناب یعقوب نے اپنی اولاد سے کہا کہ میں یوسف کی خوشبو کو پا رہا ہوں. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کیا کہا معذرت کے ساتھ, ایک کہندے رہندے نے لوگ, اولاد نے آکھیا کہ لگدا ہے کہ ساڈا باپ جڑا نا نعوذ باللہ سٹھیا آ گیا ہے, یوسف یوسف کرتا رہندا ہے. آندا کہ میں نے یوسف دیکھ 32 سال ہو گئے نے جناب یوسف نے دنیا تو گیا, یہ آج بھی کہہ رہا ہے کہ میں یوسف کی خوشبو کو پا رہا ہوں. خدا کی قسم وقت کی تنگی ہے, ورنہ وہ ایسے کرنے کا بھی بتاتا. پیغمبر سینہ کھول کے کیوں کہتے تھے کہ مجھے کرن کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اگر وقت ہوتا نا جی تو میں عرض ضرور کرتا. باقی جہاں جہاں پہ جائیں جا کر زلیخا کو دیکھیں, اندھی ہو گئی تھی, کچھ نظر نہیں آتا تھا. ساری دنیا وزیر جناب یوسف کے انتظار میں تھی, سارے بیٹھے ہوئے تھے. گولی کہہ رہی تھی, نوکرانی کہہ رہی تھی زلیخا سے کہ چلے جائیں یوسف نہیں آئے گا. سارے انتظار کر کے تھک گئے, اندھی تھی. اچانک بولی کہنے لگی اے اللہ کی بندی فکر می کنم کہ بوئی یوسف نہیں آیا. میں نے انج لگتا ہے کہ جی میں یوسف آ گیا. ہاں کیوں؟ خوشبو آ جاتی ہے, اور خوشبو آ جاتی ہے اس لیے کہ اس کا سلسلہ اس سے نہیں ہے, یہ اندر کی قوت شامع سے ہے, یہ روحانیت کا معاملہ ہے. کدی کدی ایسے نہیں آندے کسی نے یاد کرنے او پنجابی جاکاں تو پھر کڑک تو آندا ہے, ازیا نہ لگی آپ آ ہی گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اندر سے رابطہ تھا, اندر سے رابطہ تھا. جناب یعقوب نے بھی یہی کہا کہ میں یوسف کی خوشبو کو سونگ رہا ہوں, تو پتا چلا کہ خوشبو یوسف کی ہو. بھئی میں سب لوگوں سے توجہ چاہتا ہوں, بڑی مہربانی آپ کی آخری جملے ہیں کہ یعنی خوشبو اگر یوسف کی ہو, کس کی ہو جی؟ خوشبو اگر یوسف کی ہو تو قوت شامع یعقوب کی ہونی چاہیے, اور اگر خوشبو رسالت کی ہو تو قوت شامع امامت کی ہونی چاہیے. پھر قوت شامع صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو بی بی نے کیا فرمایا کہ ہاں تمہارے نانا جو ہیں وہ چادر کے نیچے ہیں,
चादर के नीचे चले गए, कौन कौन गया जी? सारे चले गए, जितनी हस्तियां थी सब चली गई। अच्छा, जब चादर के नीचे गए हैं ना तो बीबी पाक ने एक जुमला कहा है, हदीस के साथ रोज पढ़ते हैं। मुझे पता होता ना कि इतना भी टाइम मिलना है तो मैं तरतीब के साथ आता, मुझे यह था सिर्फ पीछे 12 मिनट है, लेकिन मौलाना साहब नहीं आ सके। सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब चादर के नीचे पहुंचे हैं कौन? मौला मुर्तजा, सरकार मुस्तफा, जनाब सैयदा हसनैन करीमैन चादर के नीचे पहुंचे ना जी। पहुंचते ही बीबी ने एक जुमला फरमाया है, हदीस के सामने मौजूद है। कौन सा जुमला? फलम्मक्तमलना जमीयन तहतल कुसा। अक्सर आप देखेंगे, क्योंकि मैं तालिब इल्म हूं, मैं हक रखता हूं मैं इंटरफेयर करूं तर्जुमे में, क्योंकि हमने कुछ अरबी पढ़ी है। वाली नजफ का सदका उनके दरबार से हाजिरी दे के आए हैं कि क्या है फलम्मक्तमलना जमीयन, किबला तशरीफ ले आए हैं कि जुमले तर्जमा ये किया जाता है कि पस जब हम चादर के नीचे जमा हो गए। भाई अगर तुसी मुतवज्जे हो ना ते हदीसे के साथ अगर पढ़ दे हो तो तुहाडे ज़हन च होसी कि जुमले यही लिखे ने, फलम्मक्तमलना जमीयन। सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले। बिस्मिल्लाह। अल्लाह पाक सलामत रखे इनको, मालिक इनके तौफीकात खैरियत में इजाफा फरमाए। आज इस वक्त के बड़े ही अच्छे खतीब, बड़े अच्छे आलम, मेरे नहायत ही मुकर्रम मोहतरम बुजुर्ग दोस्तवार है मेरे, मालिक इनकी तौफीकात खैरियत में इजाफा फरमाए। सलवात पढ़िएगा मोहम्मद। सिर्फ यही बात मुकम्मल करके इजाजत चाहता हूँ कि फलम्मक्तमलना जमीयन, तर्जुमा ये किया जाता है किबला साहब की मौजूदगी में कि जब हम सारे चादर के नीचे जमा हो गए। किबला तईद फरमाएंगे कि यहां पर जो जमीयन आया है ना जी, अगर जिसका मतलब यही है, माना यही है कि जमा हुए जमीयन का, लेकिन यहां पर पिछले जुमले की ताकीद के लिए आया है। फलम्मक्तमलना जमीयन, यानी ये नहीं कि जब हम सारे चादर के नीचे जमा हो गए, इसलिए कि इक्तमलना का मतलब और है। भाई एक ही नुक्ता देना चाहता हूं, इक्तमलना का मतलब और है। इक्तमलना का जो मादा है, असल है ना जी, वो है कामल, और जमी है ना उसकी ताकीद। मैंने अरबी ग्रामर शुरू कर ली, लेकिन मुकम्मल कर दूं जुमला, फलम्मक्तमलना जमीयन। बीबी ये नहीं कहना चाहती कि बस जब हम चादर के नीचे जमा हो गए, बल्कि जनाब सैयदा ये फरमाना चाहती हैं कि जब हम सारे चादर के नीचे मुकम्मल हो गए। भाई कामल में और जमा होने में एक फर्क है। जब हम कामल हो गए, जमा और चीज है, कामल और चीज है। आप लोग यहाँ पे तशरीफ फरमा है ना जी, चलो मैं मुसाहिब नहीं पढ़ूंगा, मैं किबला अपनी बात ही मुकम्मल करूंगा जी। आप सारे लोग यहाँ पे जमा, मैं कामल और जमा का फर्क बता दूं। जो जानते हैं वो जानते हैं, दूसरे मेरा सबक सुन लें कि जमा जिसमें मुख्तलिफ अशिया की चीजें मौजूद हो तो कहते हैं कि यहाँ पे ये फलां चीजें जमा है। आप लोग पिंडाल में जमा है, जमा है ना जी, लेकिन एक फर्क है। क्या फर्क है? आपकी जात और बरादरी में फर्क है, आपके रंगों नस्ल में फर्क है, आपके किरदार में फर्क है, ईमान में फर्क है। फर्क है ना जी, दर्जात में फर्क है, रफ्तार में फर्क है, गुफ्तार में फर्क है, चाल में फर्क है। यानी जहां पर मुख्तलिफ तरह की चीजें मौजूद हो तो वहां पे लफ्ज़ जमा इस्तेमाल होता है। लेकिन वहां पर जब बीबी ने ये कहा कि फलम्मक्तमलना जमीयन, कि बस जब हम सारे चादर के नीचे कामल हो गए, तो वहां पर कोई मुख्तलिफ नहीं था। वहां पर जात भी एक थी, किरदार भी एक था, ईमान भी एक था, मुकाम भी एक था, रुतबा भी एक था। इसीलिए पैगंबर ने फौरन बाद ये कहा, ऐ मेरे अल्लाह, लहमुहुम लहमी दमुहुम दमी युलमुनी मा युलमुहु, मेरे अल्लाह इनका गोश्त मेरा गोश्त है, इनका खून मेरा खून है। बस जब इस चादर के नीचे कामल हो गए,
पंजतन चादर ततहीर के नीचे कामल हो गए। बाद में जबरील भी आ गए। उसके बाद में भी किसी ने इजाजत तलब की कि या रसूलल्लाह क्या मैं चादर के नीचे आ सकती हूँ? आपने फरमाया या उम्मे सलमा अंत इलल खैर, तू है खैर पर, लेकिन चादर के नीचे नहीं आ सकती। तो पता चला खैर पर होना और बात है, अहले बैत में होना और बात है। अहले बैत और हैं। एहतशाम अलैहि ज़हीर भी परसों मैंने सुना, माजरत चाहता हूं, मैं बात को लंबा नहीं करना चाहता, वो भी बड़ा ही रौला डाल रहा था, लेकिन बेचारे को पता ही नहीं है। जब अल्लाह के पैगंबर ने सही मुस्लिम के मुताबिक भी देखा जाए, जिसमें यह हदीस किस्सा मौजूद है, सही मुस्लिम के मुताबिक अगर कोई बंदा अब अगर सही मुस्लिम की बात को नहीं मानता तो मैं कहता हूँ वो सब कुछ रह सकता है, कम से कम सही मुस्लिम नहीं रह सकता। हदीस किस्सा वहां पे मौजूद है, वहां पे ये अल्फाज मौजूद हैं। तो क्या तुम्हें पता है कि अहले बैत फलां फलां हैं? तो क्या अगर फलां फलां थे तो जब पैगंबर ने ये कहा कि अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, मेरे अल्लाह यही मेरे अहले बैत हैं, तो फिर अल्लाह का हक नहीं बनता था कि मैं मेरा पैगंबर बाकी भी तेरे अहले बैत हैं, तो उनको क्यों नहीं शामिल कर रहा? अगर अल्लाह बाकी पैगंबर को बाकी सूरत में देखें, जब आपने शहद का मना हुआ तो अगर अल्लाह ने इंटरफेयर किया है कि मेरा पैगंबर तू उसे क्यों तर्क कर रहा है जिसे मैंने हलाल किया है, तो अगर और भी कोई अहले बैत होते तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो जरूर मुदाखलत करके कहता मेरा हबीब सिर्फ ये अहले बैत नहीं, इसके साथ और भी अहले बैत हैं। बस अजीजा ने गिरामी, मैं बिल्कुल मुसाहिब नहीं, इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। हमारे मेहमान हैं और मैं इल्तिमास करता हूँ कि ये हमारे लिए दुआ भी फरमाएं। परवरदिगार आलम इनका आना और आपका आना कबूल मंजूर फरमाए। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।